میرا سوال یہ ہے کہ بچہ گود لینا صحیح ہے اور اس کو وراثت میں حصہ دینے کی گنجائش ہے؟ دیکھیے، بچہ لینے کی جہاں تک بات ہے تو اس کو گود لینا صحیح ہے، گود لینے کی کوئی حرج نہیں ہے، اور گود لیتے تھے۔ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، آپ جانتی ہیں، لیکن متبنہ کے سلسلے میں یہ ہدایت ہے کہ وَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، کہ ان متبنہ کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ جو گود لے گا وہ اپنے نام سے نہیں پکارے گا۔ والد کا جو کہ خانہ ہوگا اس میں اپنا نام نہیں لکھوائے گا، بلکہ سرپرست کے خانے میں سرپرست کے طور پر تو لکھوا سکتا ہے، لیکن والد کے طور پر نہیں لکھوایا جائے گا، کیونکہ اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے کہ ان گود لینے والے بچوں کو، جن بچوں کو گود لیا گیا ہے، ان کو ان کے باپ کے ساتھ پکارا جائے، کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے خوب اچھی طرح سے، اور کسی کو اس کے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف جانتے بوجھتے دوسرے کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے۔ جانتی ہیں آپ، مسلم کی روایت ہے کہ من ادعا الی غیر ابی وهو یعلم فلیس منا، کہ جو جانتے بوجھتے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، اپنے آپ کو کسی اور خاندان کی طرف منسوب کرتا ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑی سخت وعید ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے وَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ، کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ تو سرپرست کے طور پر نام لکھوایا جا سکتا ہے، جو گود لیا ہے جس بچے کو، اس کو سرپرست کی حیثیت سے اس کا نام لکھا جا سکتا ہے، لکھوایا جا سکتا ہے، لیکن باپ کی حیثیت سے نہیں لکھوایا جائے گا۔ باپ کی حیثیت سے تو وہی باپ ہوگا جس کی وہ اولاد ہے، اسی کا نام اسی کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت زید کبھی زید ابن محمد نہیں کہلائے، وہ زید ابن حارثہ ہی رہے زندگی بھر، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ ہیں۔ تو اس سے اتنی بات تو سمجھ گئیں آپ کہ گود لینا صحیح ہے۔ اب دوسرے سوال کا دوسرا جز ہے کہ آیا اس کو وراثت میں حصہ دینے کی گنجائش ہے؟ دیکھیے، وہ وراثت میں کوئی حصہ اس کا مقرر نہیں ہے، ذوی الفروض میں نہیں آتا، وہ جن کے حصے مقرر ہیں، جانتے ہیں آپ، قرآن میں ان میں سے نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جس نے اس کو گود لیا ہے وہ اس کے لیے ایک ثلث، اپنے ایک ثلث مال اور جائیداد میں اس کو وصیت کر سکتا ہے، یعنی ایک تہائی مال کے اندر وصیت کر سکتا ہے، اور یہ کافی ہے، بہت زیادہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کی وصیت کر سکتا ہے اور اس کو دے بھی سکتا ہے، اپنی زندگی میں اتنا دے سکتا ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو اس طرح سے اس کو اس کے وراثت میں حصہ مل سکتا ہے وصیت کے ذریعے سے، وہ وارث ہو جائے گا وصیت کے ذریعے سے اس کو، چونکہ اس کا ترکہ جب تقسیم ہوگا تو قرآن نے کہا بعد وصیت او دین، کہ جب پہلے اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، اس کا جو قرضہ ہوگا وہ چکایا جائے گا، وصیت نافذ کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کا ترکہ تقسیم ہوگا۔ تو اس لیے اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، وصیت کر سکتا ہے اس کے لیے ایک تہائی مال کے لیے۔